نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور جلوہ گری کا مہینہ ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بطور خاص بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن کا محور و مرکز جو 4 چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو مومنوں پر بڑا احسان کیا، بڑا ہی ان پر فضل فرمایا، اور 4 چیزیں دے کر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم قرآن، اور نمبر 4 تعلیم سنت۔ یہ 4 چیزیں دے کر ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک زندگی پر آپ نظر ڈال لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن کا محور و مرکز یہ 4 چیزیں نظر آئیں گی، باقی چیزیں انہی سے نکلتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں میں نے قرآن پاک کی روشنی میں عرض کر دیا ہے، مختصر تفصیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز، ان مرکزی 4 اشیاء کو اپنائیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ پہلی چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے طور پر اس کو لیا اور اللہ تعالیٰ نے بطور مشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دی، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت خود کرنا اور دوسروں کے سامنے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور مخاطبین بھی عربی تھے، تو جب تلاوت ہوتی تھی تو بات خود بخود ہی سمجھ میں آ جاتی تھی، تو آپ خود بھی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تلاوت کلام پڑھ کے سنایا کرتے تھے، جس سے اثر ہوتا تھا اور لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مسلسل تلاوت کرنا، بار بار تلاوت کرنا، باکثرت تلاوت کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک کو آگے جو ہے سمجھانا، پڑھانا، پڑھ کے سنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کام بہت زیادہ کیا، بہت قرآن پاک کی تلاوت کی، بہت سے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، اور آپ کی نظر فیض سے ہزاروں صحابہ کرام حافظ قرآن بن کر کامیابی حاصل کر گئے۔ تو تلاوت کلام پاک یہ ہمیں بھی اپنا لینی چاہیے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کے قریب آئیں گے، جب قرآن پاک کے قریب آئیں گے تو قرآن پاک کو سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے۔ ہم پہلی بات ہے قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے، جب پڑھتے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئے گی، اور جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر عمل کیا کریں گے، اور پھر اگر عمل ہی نہیں تو پھر قرآن میں کیا رکھا ہے، گو لاکھ اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی عادت بنا لیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، عادت بنا لیں۔ ایک سپارہ، آدھا سپارہ، 2 سپارے، جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں عادت بنائیں، اس سے آپ اللہ کے کلام کے قریب آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور آپ ایک سچے مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پیارے نبی کا پہلا مشن تھا، قرآن پاک پڑھنا اور پڑھ کر سنانا۔ اور قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 1 حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھے تو 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھے تو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ صرف الف لام میم پڑھ لیں، 3 حرف الف لام میم یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ پورے سپارے کی تلاوت کرے، پورے قرآن پاک کی تلاوت کر جائے، اس کی نیکیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کتنی زیادہ اسے نیکیاں ملیں گی۔ لہذا قرآن پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، یہ ہر وظیفے سے بڑا وظیفہ ہے، ہر دعا سے بڑی دعا ہے قرآن پاک کو پڑھنا۔ وظیفے رہ جائیں، دعائیں رہ جائیں، کوئی بات نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ رہے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وظیفوں کے برابر بھی ثواب دے دیتا ہے، اور دعاؤں کے برابر بھی بندے کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ نمبر 2، تزکیہ نفس۔ پیارے نبی کا دوسرا مشن تھا تزکیہ نفس، انسان کو اندر باہر سے پاک کر دینا، انسان کو پاک بنانا، نفس کو پاک بنانا، اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی پاک۔ اندر شرک کی غلاظت نہ ہو، بدعت کی غلاظت نہ ہو، حسد، بغض، اناد، کینہ، کدورت، تکبر، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب سے اپنے سینے کو پاک کر دینا، اور پھر ظاہر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، بدن کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، ماحول کو پاک رکھنا، یہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی عطا کرنے کے لیے تشریف لائے، یہ آپ کا دوسرا مشن تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا کہ کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان بنا دیا، اور کسی کو علی بنا دیا، اور اتنا پاک کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کا پاک کرنا پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی جنت کا وعدہ کر لیا، کیونکہ سب کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست کی تھی، اندر باہر سے پاک بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تربیت اتنی پسند آئی، آپ کے سارے شاگردوں کو جنتی ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کے سارے صحابہ، سارے شاگرد جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پیارے نبی نے اتنا تیار کیا ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیا، ان کی تربیت کی، ان کو قرآن جو ہے پڑھ کے سنایا، ان کے سامنے تلاوت کلام پاک کی، وہ پڑھ کے سن کے اتنے پاک ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یہ آپ کا دوسرا مشن تھا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو اندر باہر سے پاک رکھیں، باروں پاک ہویا کی بننا جے اندروں گئی نہ پلیتی، اندر سے بھی پلیتی ختم کرنی ہے اور باہر سے بھی۔ باہر سے تو بہت سارے لوگ لش پش سوٹڑ بوٹڑ نظر آتے ہیں، لیکن اندر کا بیڑا غرق ہے، اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی بندہ پاک۔
پھر کہیں بنتا ہے مومن پاک مومن، پاک باز مومن بنتا ہے، جو گفتار کا کردار کا غازی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرمائے۔ تیسرا مشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے تعلیم قرآن، قرآن پاک کی تعلیم دینا، قرآن پاک سکھانا، قرآن پاک تعلیم کرنا۔ اس کے لیے آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی جس کو جامعہ صفا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو وہاں پڑھاتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن پاک کی جب تعلیم دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والا اور لینے والا اندر باہر سے پاک صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم کی برکت ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو کوئی معمولی تعلیم نہ سمجھے، دنیا کی ہر تعلیم سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کی تعلیم سے کسی تعلیم کو افضل سمجھے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں، قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں۔ جب قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں تو قرآن پاک کی تعلیم سے اعلیٰ بھی کوئی تعلیم نہیں ہے، اور قرآن پاک کے طالب علم اور اسٹوڈنٹ سے زیادہ افضل بھی کوئی طالب علم اور اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی تعلیم، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کا کلام سب سے بڑا۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا جو طالب علم ہے سارے طالب علموں میں ممتاز ہے۔ جس طرح قرآن پاک ساری کتابوں میں ممتاز ہے، اسی طرح قرآن پاک کا طالب علم سارے طالب علموں میں اللہ کی نظر میں ممتاز ہے۔ تو تعلیم قرآن، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سب سے بہترین قرار دیا اس کو، جو قرآن پاک خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے، اللہ کی باتیں پڑھا رہا ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی ضروری قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ یہ پیارے نبی کا تیسرا مشن تھا، تعلیم قرآن۔ آج ہم اس سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں۔ آج انگریزی کتابیں، انگریزی ڈگریاں، ڈپلومے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ چند ٹکوں کی نوکری مل جائے کہیں، بس اس کے چکر میں 16 سال پڑھ رہے ہیں، 14 سال پڑھ رہے ہیں، 20 سال پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں ڈپلومے حاصل کر کے کھپ جاتے ہیں، نوکری پھر بھی نہیں ملتی۔ اور بعد میں پھر اس طرح کے ایک بندہ تھا بہت زیادہ ڈگری حاصل کر گیا، اس کو نوکری نہیں ملی، اس نے پھر ایک شعر لکھ کے اور ساری ڈگریوں کو آگ لگا دی۔ اس نے کہا میں فرسٹ ڈویژنر ہوں، مجھے مار ڈالیے، ڈگری کو میری لیجیے اچار ڈالیے، اس کا لے کے اچار ڈالیں۔ یعنی اتنا ان ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور اپنے قرآن پاک کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں۔ اور جو آج کل کی تعلیم چل رہی ہے اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھا دیں، قرآن و سنت کی تعلیم سکھائیں اور کوئی ہنر سکھا دیں۔ الف انار بے بکری کاف کتا ریچ پڑھانے کی بجائے ان کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ یہ کمانے کے قابل ہوں اور آپ کے کام آنے کے قابل ہوں۔ لاکھوں روپیہ آپ کا لگ جائے گا، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں تاکہ وہ اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب کے محبوب بنے۔ ہاں ضروری ہے جو دینی یا دنیاوی تعلیم ہے وہ ضرور دلوائیں جس سے شعور پیدا ہو جائے، معاشرے کا پتہ چلے، لیکن اندھا دھند ڈگریاں حاصل کرتے جانا اور اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تعلیم قرآن یہ پیارے نبی کا تیسرا بڑا مشن ہے، ہم نے آج اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ تعلیم قرآن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، بس فارمیلٹی پوری کر لی، صبح تھوڑے سے بچوں کو پڑھا لیا یسل قرآن نورانی قاعدہ، شام کو تھوڑا سا پڑھا لیا یسل قرآن نورانی قاعدہ، بس ختم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین اتنا سا ہے۔ قرآن پاک 30 سپاروں کی کتاب ہے، پہلے اس کو پڑھنا، پھر سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی ایک ایک آیت پر غور کرنا، اس کے مفاہیم پر غور کرنا، اس کے لیے بڑا ٹائم درکار ہے۔ پھر کہیں جا کے بندہ قرآن پاک کو سمجھنے کی پوزیشن میں آتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیتے ہی نہیں، باقاعدہ دینی مدارس میں ان کو داخل کرواتے ہی نہیں۔ بس صبح و شام والی نورانی قاعدے کی تعلیم دلوا لی، بس کافی ہے، اس سے ان کو نورانی قاعدے آئے گا بس، باقی قرآن کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا تعلیم قرآن پیارے نبی کا مشن ہے، ہمیں بھی اس کو اپنا مشن بنا لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔
اور چوتھا مشن تھا پیارے نبی کا تعلیم سنت، تعلیم حکمت اور دانائی اور آپ کی سنتیں، ان کی آپ تعلیم دیتے تھے۔ دین اور دنیا میں رہنے کا، جینے کا سلیقہ سکھاتے تھے، جس کو آج کل سنت کہا جاتا ہے، وہ سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، وہ صحابہ کرام جو چند سال پہلے کافر تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، پھر انہوں نے ساری دنیا کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جو خود کفر کرتے تھے، پوری دنیا کے کفر کو مٹا ڈالا۔ پھر وہ میدان عمل میں نکلے پیارے نبی سے تربیت پا کے۔ انہی کے بارے میں علامہ اقبال لکھتا ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کی پیارے نبی نے تربیت کی تھی، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ اس وقت کی دو سپر پاور تھی بڑی، ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت، کیسر و کسرا جن کو کہا جاتا ہے۔ کیسر روم کا تھا اور کسرا ایران کا تھا۔ دونوں سلطنتوں کو الٹ کے پھینک دیا صحابہ کرام، تلواریں لے کے پہنچ کے ان کے دروازوں پر تھر تھر کانپنے لگے۔ جس طرح آج دنیا امریکہ کو سپر پاور سمجھتی ہے، ساری دنیا کا وہ تھانے دار بنا ہوا ہے۔ ایسی طاقتیں تھی اس دور کی جن کو صحابہ کرام نے للکارا، پیارے نبی سے تربیت حاصل کر کے، اور کیسر و کسرا کی سلطنتوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، جو بڑی طاقتور قسم کی سلطنتیں تھیں، جن کی جڑیں بڑی مضبوط تھیں۔ لیکن صحابہ کرام نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، سب کچھ انہوں نے اکھیڑ کر لے گئے اور ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ یہ کون سی تعلیم تھی؟ علی فلار بے بکری کی؟ یہ تعلیم تھی اللہ کے قرآن کی، پیارے نبی کے فرمان کی۔ یہ تعلیم تھی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی صحیح حاصل نہیں ہوتی، باقی ہم تعلیم کیا حاصل کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ 4 مشن تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے۔ ان 4 مشنوں کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا لیں، تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 اپنے آپ کو اندر باہر سے پاک صاف رکھنا یعنی تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم قرآن، اور نمبر 4 تعلیم سنت۔ یہ 4 چیزیں پیارے نبی کا بنیادی مشن تھی۔ انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا محور و مرکز بنایا، انہی کی دعوت دی، انہی کے ذریعے تبلیغ کی۔ ہمیں بھی چاہیے ان چیزوں کو اپنائیں۔ آج کے بعد ارادہ کر لیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کریں گے۔ نمبر 2 اپنے اندر اور باہر کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ تیسرا کام جو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے۔ کم از کم جتنی قرآن پاک کی تعلیم ہے اپنے گھر میں تو شروع کریں، اور سنت کی تعلیم، پیارے نبی کی سنت کی تعلیم۔ یہ 4 چیزیں اگر ہماری زندگی کا مشن بن گئیں تو انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا پیارا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔